اذ یقول المنافقون، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منافقوں نے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے کہا جن کی دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، حالانکہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، فإن اللہ عزیز حکیم، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے واقعات ذکر کیے تھے، اور جو مسلمانوں کے لیے لازم تھے اللہ رب العزت نے وہ جنگ کے قوانین، جنگ کے آداب بیان فرمائے تھے کہ ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، دشمن کو پیٹھ نہیں دکھانا ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا ہے، آپس کے اختلافات کو زیادہ نہیں اچھالنا ہے بلکہ اختلافات کو تم لوگوں نے ختم کرنا ہے۔ تو بہت ساری باتیں تھیں۔ تو یہاں سے ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور 313 صحابہ کرام مدینے سے نکلنے لگے تو مدینے کے اندر منافقین بھی تھے۔ انہوں نے جب دیکھا 313 صحابہ کرام ہے اور کافروں کا لشکر ہزاروں کی تعداد میں ہوگا یا کافر زیادہ ہے، تو وہ پیچھے سے آوازیں کسنے لگے یا چپکے سے یہ کہنے لگے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ لہٰذا کہاں 313 اور کہاں ہزاروں کا لشکر، لہٰذا عقل اس بات کو نہیں مانتا ہے کہ 313 ہزار پر کیسے غالب آئیں گے۔ لہٰذا وہ کہنے لگے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس کے قول کا کہنے والے مشرکین عرب تھے، یعنی مشرکین مکہ جو تھے، انہوں نے جب صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو مٹھی بھر جماعت ہیں، ایک چھوٹی سی جماعت ہے، 313 ہے، یہ ہمارے ساتھ کیا لڑیں گے؟ ان کے پاس تو لڑنے کے لیے تلوار بھی نہیں ہے، ان کے پاس سواری کرنے کے لیے سواری نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں ان کے پاس، نہ ان کے پاس جنگی کوئی مصلحت ہے، نہ ان کے پاس لڑنے کا کوئی طریقہ ہے، لہٰذا ہم تو جنگجو لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کیسے لڑیں گے؟ یا بعض روایات کے اندر آتے کہ جو لوگ کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے اور مدینے کے اندر مکے کے اندر مسلمان تھے وہ لوگ، لیکن کسی عذر کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تو مشرکین عرب ان کو زبردستی اپنے ساتھ بدر میں لے کر آئے۔ لیکن جب انہوں نے صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھا، مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا، تو ان کہنے لگے ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ جب انہوں نے صحابہ کرام کی تعداد کو دیکھا کہ اتنے کم ہے اور یہ کام کافروں کے ساتھ لڑیں گے، تو وہ مرتد ہو گئے، اپنے اسلام چھوڑ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اذ یقول المنافقون، وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب منافقوں نے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور ان لوگوں نے جن کی دلوں میں بیماری تھی، یعنی شرک تھا، اس سے مشرکین مکہ مراد ہے۔ ان لوگوں نے کیا کہا، غر ہؤلاء دینہم، ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، ومن یتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، پھر لشکر وشکر اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لشکر پھر اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے، لشکریں پھر کچھ نہیں کر سکتی، افواج کچھ نہیں کر سکتی ہیں، جتنی بھی طاقت سامنے آ جائے، جتنی بھی قوت سامنے آ جائے، اگر اللہ ساتھ میں ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو بہت سارے واقعات ہیں بنی اسرائیل کے اندر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یمن کے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، اس کے پاس ایک بہت بڑے جادوگر تھے۔ وہ جادوگر بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا یار میرا جو علم ہے یہ کہیں منتقل کرنے ہے میرا علم، لہٰذا کسی ایسے بچے کو دیکھا جائے جو ہونہار ہو، جو صلاحیت والا ہو، تاکہ میں اپنا علم اس سے دے دوں۔ تو ایک بچے کو چنا گیا، تو بچہ اس راہب سے، اس جادوگر سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتا تھا۔ راستے کے اندر جب وہ اپنے گھر جاتا تھا تو وہ ایک راہب کے ساتھ بھی اس کی ملاقات ہو جاتی تھی، تو دونوں طرف سے انہوں نے دونوں علم سیکھ لیے، ایک راہب والا علم، ایک جادوگر والا۔ تو ایک روز ایسا ہوا کہ وہ راستے کے اندر کوئی ایسا خطرناک چیز بیٹھی ہوئی تھی اژدہا کی شکل میں، سام کی شکل میں، تو اس نے کہا یار
آزمانا چاہیے کہ راہب کا علم یہ طاقت والا ہے یا جادوگر کا علم طاقت والا ہے. تو انہوں نے جادوگر کے علم کو پہلے آزمایا تو اس سے کوئی کام نہیں بنا، لیکن جو راہب نے اس کو باتیں بتائی تھی، جو آیتیں بتائی تھی، انہوں نے جیسی پڑھی تو وہ دہا راستے سے نکل گئے اور پورا راستے اس کے لیے آسان ہو گیا. تو آخرکار کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ سے بہت سارے معجزات پھر ظاہر فرمائے کہ جب وہ کسی نابینے پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تھیں. بہت ساری بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی. جب بادشاہ کو علم ہوا کہ اس نے فلاں راہب سے بھی علم سیکھا ہے تو اس کو کہا کہ یا تو اس بات سے راہب کے علم سے باز آ جاؤ یا سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا میں سر نہیں کر سکتا ہوں. تو بادشاہ نے بہت سارے حربی آزمائے، لشکر کو چند افراد کو اس کی قید میں دے کے کہا فلاں پہاڑی پر لے جاؤ اور وہاں سے اس کو گرا دو. تو جیسے پہاڑی پر لے گئے اللہ تعالیٰ نے ایک سخت قسم کی آندھی بھیجی، جو اس کو لے جانے والے تھے وہ سارے کے سارے وہ پہاڑی سے گر گئے. یہی صحیح سالم دوبارہ آیا بادشاہ کے پاس کہ اللہ نے مجھے دوبارہ بچایا. تو بادشاہ نے دوبارہ پھر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ فوجی بھیجے اور سمندر کی طرف لے گئے کہ بھائی سمندر کے اندر اس کو ڈبو دینا. اب سمندر کے اندر لے گئے، بیچ کے اندر، سمندر کے بیچ کے اندر اللہ نے دوبارہ طوفان بھیجا اور جتنے فوجی تھے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. اللہ نے اس کو بچایا، دوبارہ آ گئے. اب بادشاہ نے کہا بھائی یہ کیا جائے؟ اس نے کہا آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مارنے کا. اللہ میرے ساتھ ہے، آسان طریقہ ہے میرا. آپ پورے لوگوں کو بلائیے، جتنے بھی لوگ ہیں یہاں، جتنے بھی آپ کے ماننے والے سب کو بلائیں اور ان کے سامنے مجھے سولی پہ لٹکائیں، اور جو میرے پاس تیر ہے یہ میرے ترکش سے نکال لے اور مجھ پر مارے اور اللہ کا نام لے. بسم ربی ھذا الغلام، یہ الفاظ کہے کہ یہ الفاظ کہتے ہوئے مجھے مارنے تب میں مروں گا، ویسے نہیں مر سکتا ہوں. تو جب ایسے ہی اس نے تیر ماری اور یہ الفاظ کہے تو وہی شہید ہو گئے. وہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے ساروں کو اللہ نے اسلام کی توفیق دے دی. ٹھیک ہے، تو بادشاہ ہکا بکا ہو گیا، بوکھلا گیا. اس نے وہ 70,000 لوگ تھے، 70,000 کے قریب تھے، ان سب کے لیے بڑی بڑی خندقیں کھودی اور سب کو اس کے اندر جلا دیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو تو اس کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو یہ واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت سارے واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ کوئی طاقت نہیں تھی. اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ ایک بہت بڑے ظالم جابر سے اللہ نے اسے نجات دی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ قوم والے مخالف، باپ مخالف ہے، بھائی مخالف ہے، رشتہ دار مخالف ہے، وقت کا بادشاہ مخالف ہے، سارے کے سارے مخالف ہیں. آگ کے اندر ڈالا گیا، کوئی نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن صرف اللہ ہے. اللہ نے دکھایا آگ کو. اللہ رب العزت نے گل گلزار بنایا اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا علی ابراہیم علیہ السلام پر. تو اللہ نے کہا ومن یتوکل علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے پھر لشکر وشکر اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لشکر تو ظاہری طاقت ہے، یہ تو ظاہری طاقت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انسان کیا ہوگا، انسان کی لشکر کیا ہوگی، انسان کی طاقت کیا ہوگی. لشکر آ جائے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہوا کا اتنا بھی، جیسے انگوٹھی کے اندر سوراخ ہوتا ہے، انگوٹھی کا جو دائرہ ہوتا ہے، اتنا ہوا اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں تو ساری کی ساری لشکریں ختم ہو جائے گی. اللہ نے قوم عاد، قوم سمود پر اتنی ہوا بھیجی تھی. جیسے علماء نے لکھا ہے حدیث شریف میں کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ انگوٹھی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے، جیسے کسی کے پاس انگوٹھی ہو، بابا ترو واسطہ انگوٹھی، یہ انگوٹھی کے اندر جو سوراخ ہوتی ہے نا، مطلب مثال کے طور پر یہ انگوٹھی ہے میرے انگلی کی، تو جتنا سوراخ ہوتا ہے اللہ نے اتنی ہوا، صرف ہوا کے خزانے سے اتنی جگہ کھول لی تھی. اور قوم عاد، قوم سمود کا حال کیا ہوا کہ بڑے بڑے لوگ اللہ تعالیٰ نے ایسے اٹھاتا اور پھر زمین پر بٹختا تھا. جیسے کبھی بارش کے موسم میں جب بارش ہوتا ہے، تیز ہوا چلتی ہے، جیسے تیلیاں ایسے گھومتی ہے ہوا کی وجہ سے، تو ایسے گھومنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ زبردست غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. حکیمن، اس کے سارے فیصلے حکمت والے ہیں. کسی کو ڈیل دیتے ہیں اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے، کسی کو پکڑتے ہیں اس کے اندر بھی حکمت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے حکمت والے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.